جوس جو آج میں نے ٹیسٹ کیا، بڑی بڑی برانڈس کے ہم نے جوس پیے ہیں، تو لیکن جو آج خاص جوس کو مطلب آج جو ٹیسٹ کیا، کہ میں کہتی ہوں کہ واقعی خاص ہے، واقعی خاص ہے. میں تعریف کیا کہتے ہیں نا کہ منہ پہ تعریف نہیں کر رہی ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں ایسی فیمیلز کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ڈرتی ہیں گھر سے نکلنے کے یا کسی دوسرے کا سہارا لے کے کہ چلے میں خود نہیں جا سکتی، اگر وہ ویڈیوز خود دیکھ رہی ہیں کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، مجھے یہ مشینری پرچیز کرنی ہے، درمیان میں مڈل مین کا رول ادا کرنے کے لیے کسی کو اگر وہ ہائر کر لیتی ہیں، کزن کو، بھائی کو، چچا کو، کہ آپ چلے جائیں، نہیں، میں ان کو یہ کہوں گی کہ وہ خود آئیں، فیمیلز خود آئیں. اگر جینٹس آ کے یہاں سے مشینری پرچیز کر کے لے جا کے کاروبار کر سکتے ہیں تو آپ لوگ خود آئیں. یہاں پہ یہ سب فیمیل ہمارے بھائی سٹاف ہیں، ہے، سارا فیمیل سٹاف بھی ہے. بہن جب ہم نکلنا ہی ہے گھر سے تو پھر میں کہتی ہوں کہ مرد کیا تو عورت کیا. بالکل میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ ڈر آپ کے اندر ہوتا ہے، اس ڈر کو جب آپ اپنے گھر کے اندر ختم کر کے باہر نکلتے ہیں نا، پھر دنیا کو کوئی طاقت آپ کو آپ کے منزل تک جانے سے نہیں روک سکتی. السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا. آج میرے ساتھ میم سمیہ موجود ہیں جو کہ کوئٹہ بلوچستان سے تشریف لائی ہیں. آج سے صرف 6 مہینے پہلے ایک بزنس سٹارٹ کیا، چاکلیٹ کا کاروبار. وہ ماشاءاللہ کامیابی سے چلایا، پروڈکشن کرتی گئیں اور اس میں بہت کامیابی سے انہوں نے یہ بزنس چلایا. چلانے کے بعد اب ڈیمانڈ جب زیادہ بڑھ گئی تو ایک اور یہ جو سیلر مشین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیلر مشین آج ایک اور انہوں نے خریدی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اس کی ڈسٹریبیوشن بھی کوئٹہ کے لیے کافی ڈسکشن ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ اور مختلف چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے سپنچ ہے، اسکربر ہے اور فومنگ وغیرہ ہے، یہ چیزیں بنی بنائی یہاں سے پرچیز کی ہیں اور وہاں پہ اپنے علاقے میں سپلائی کریں گی. اور آلریڈی بزنس کامیابی سے چلا رہی ہیں. ابھی ان کا برانڈ نیم پوچھتے ہیں اور یہ کس طریقے سے اس بزنس میں کامیاب ہوئیں اور بہت سی خواتین کے لیے ہمت اور حوصلے کی داستان. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، یہ بتائیں آپ کے برانڈ کا نام کیا ہے؟ جی، برانڈ کا نام چاکلیٹ جو ہم نے مطلب آپ کے پاس آئے اس ٹائم اسٹارٹ لیا تو اس کا نام میں نے اپنے بچوں سے ڈسکس کیا اور پہلی پرائرٹی پہ میں نے اپنے بچوں کی بہت سے لوگوں نے مشورے دیے لیکن میں نے اپنے بچوں کو پہلی پرائرٹی پہ رکھا اور جو انہوں نے نام سلیکٹ کیا چوکی پکی نام رکھا ہے ہم نے اپنی جو برانڈ کا چاکلیٹ کا. جب آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تو کیا کیا مشکلات آئیں؟ مشکلات بہت سی آئیں، مطلب ایز اے فیمیل ہونے کے ناطے مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب مارکیٹ میں نکلی ہوں بہت سے چیلنجز بھی آئے لیکن الحمدللہ میں نے ان کو فیس کیا. میرے پاس مارکیٹنگ کا آلریڈی ایکسپیرینس تھا اور اسپیشلی میں تھینک فل ہوں اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے کہ جنہوں نے مطلب میں پہلی فیمیل ہوں بلوچستان میں ایز اے سیلز مین یا وومین آپ لگا لیں کہ میں پہلی فیمیل ہوں جس نے مارکیٹ میں ان کیا اور بہت لوگوں نے مجھے ماشاءاللہ مطلب سپورٹ کیا اور میری ہمت بڑھائی، حوصلہ افزائی بڑھائی، جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں اور میں انشاءاللہ اس کام کو مزید آگے لے کے جاؤں گی آپ سب کی دعاؤں سے. ٹھیک ہے، کیا آپ سے لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں چاکلیٹ زیادہ چاہیے وہ پوری کر سکیں یا ابھی تک بھی کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی لاسٹ جیسے رمضان کا اینڈ تھا، عید کے حوالے سے بھی آپ یقین کریں کہ میں ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائی. یعنی کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی پروڈکٹ کی جی، اور آپ کی پروڈکشن کم تھی. پروڈکشن میرے پاس اتنی میں کمپلیٹ نہیں کر پا رہی تھی جس کے لیے مجھے مشینری کی بھی اور ضرورت ہے. یہ ماشاءاللہ بھی ایک اور جی، آپ نے ایک مشین اور بائی لی کی ہے اور انشاءاللہ اس کو شاید میں یہ جاؤں تو انشاءاللہ اس میں سیزن میں ایک دو اور مشینوں کا بھی ہم اضافہ کریں کیونکہ میرے پاس نہیں پورا ہو رہا ابھی. ٹیم کتنی ہوگی ماشاءاللہ اب آپ کی؟ ٹیم تقریباً میں ایک اور چیز بتاؤں گی کہ بلوچستان میں نے اس چیز کو زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ میں نے سٹاف بھی فیمیلز کا رکھا ہے. ایسی خواتین کہ جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، جاب نہیں کر سکتی اور ہمارے بلوچستان میں انڈسٹریل ایریاز نہیں ہیں، کوئی پرائیویٹ سیکٹرز نہیں ہیں کہ جہاں پہ خواتین جو جا کے اپنا روزگار کما سکیں، یا تو گھر میں جھاڑو برتن کریں گی کسی کے، تو اس کے علاوہ ادروائز وہاں پہ اور کوئی مواقع نہیں ہے. تو یہ ایک میں نے پلیٹ فارم بھی دیا ہے. ایک یہ مقصد بھی تھا کہ ایسی خواتین کو میں روزگار دوں
میں کیا دوں, اللہ دینے والی ذات ہے. تو مطلب ان کو ایک موقع دیا ہے, وہ وہاں پہ آتی ہیں, بڑا گھر جیسا ماحول ہے وہاں پہ, گھر کی چار دیواری میں پردے میں بیٹھ کے وہ کام کرتی ہیں اور شام کو اپنے گھر جاتی ہیں اور اپنے بچوں کا یہ بہترین ان کو روزگار مل گیا. آپ کو دیکھ کے بہت ساری فیمیلز کو ہمت اور حوصلہ ملے گا کہ جب آپ بیچنے گئیں اپنی پروڈکٹ کو تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی یا آپ کی پروڈکٹ رکھ لی؟ نہیں, رکھی, پروڈکٹ اچھا. رکھی, اور انہوں نے مجھے مطلب ساتھ میں دعائیں بھی دیں اور حوصلہ دیا. انہوں نے یہ مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایز اے فیمیل ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ آئی ہیں, چل کے ہم آپ کی پروڈکٹ رکھتے ہیں. لیکن جب دوسرا تیسرا وزٹ ہوا تو تب میری پروڈکٹ کی کوالٹی کو انہوں نے سمجھے پریفر کیا زبردست. کہ آپ فرسٹ ٹائم آئی, ہم نے ایز اے فیمیل رکھا, سیکنڈ ٹائم آئی ہم نے کہا کہ دوسری دفعہ ایک عورت آ گئی ہے, لیکن تیسری دفعہ ہم نے اپنی مارکیٹ کی ڈیمانڈ پہ آپ کی چیز رکھی ہے کہ لوگوں نے چیز مانگی ہے کہ وہ جو چاکلیٹ ہے وہ ہمیں دیں, یا ہمیں وہ جو لالی پاپ انہوں نے بنایا ہے وہ مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں. تو مطلب آپ جب تیسری تو چوتھی دفعہ ہمارے پاس آئی ہیں تو ہم نے آپ کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کی چیز رکھی ہے. آج کے دن آپ خود سیل کرتے ہیں یا اب آپ کی ٹیم بیچنے جاتی ہے؟ ہاں نہیں, ابھی تو الحمدللہ تقریباً مطلب 12 ایریاز میرے بن چکے ہیں. زبردست. ان ایریاز کو میں نے خود مطلب سٹارٹ میں نے آپ خود کی کر سپرویژن ہے؟ جی, میری اپنی سپرویژن ہے. ابھی انشاءاللہ مطلب یہی تھا کہ عید کے بعد ان ایریاز میں مطلب میں آگے جو ہے وہ آرڈر بکر بھیجوں گی اور پھر وہاں پہ سیلس مین جائیں گے. مطلب سٹارٹ میں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ میری پروڈکٹ ہے اس میں کوئی کمی ہے بیشی ہے, اس کے لیے میں خود جاؤں اور وہ مطلب جب بالکل مارکیٹ میں ان ہو جائے گی چیز تو پھر میں یہ ہے کہ کبھی کبھار چکر لگا لیا کروں گی اس ایریا میں, اور اس کے بعد ابھی جو ہے نا فار آرڈر بکر جائیں گے. ایگزامپل یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے اور فرسٹ ٹائم کسی بھی دکاندار کے پاس آپ جا رہی ہیں تو یا چاکلیٹ کوئی کس طرح انٹروڈیوس کروایا, اپنی فیئر کو, ڈر کو, جھجک کو کس طرح سے دور کیا اور اس کو کیسے کہا کہ اس کو رکھ لو؟ میں بالکل میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ ڈر آپ کے اندر ہوتا ہے, اس ڈر کو جب آپ اپنے گھر کے اندر ختم کر کے باہر نکلتے ہیں نا, پھر دنیا کو کوئی طاقت آپ کو آپ کے منزل تک جانے سے نہیں روک سکتی. آپ جب جاتے ہیں آپ کو اپنی چیز پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ میری یہ پروڈکٹ ہے, یہ الحمدللہ آگے جائے گی مارکیٹ میں. ایک جگہ سے ایسا بھی ہوا, ایک جگہ گئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم رکھ لیتے ہیں, ایک جگہ گئے انہوں نے کہا دیکھا نکالی چاکلیٹ, انہوں نے کہا نہیں یہ مطلب سائز میں کم ہے, یہ اس طرح ہے, یہ ویسے ہے, یہ ایسے ہے, ٹیسٹ کر کے دیکھیے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے. اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. لیکن میں نے دوسری دفعہ پھر وزٹ کیا اسی سیم دکان کو, سیم شاپ پہ. مطلب ایک ایریا میں جتنی شاپس تھیں, اگر ان میں سے 8 نے پرچیزنگ کی ہے, 2 نے انکار کیا ہے, تو میں نے نیکسٹ ویک ان کو پھر وزٹ کیا. زبردست, ہمت نہیں آئی. نہیں, 3rd ویک میں نے پھر وزٹ کیا. اینڈ آف دا یہ ہوا اس کا, مجھے اس کا رزلٹ ملا کہ 4th ویک پہ جب میں نے وزٹ کیا تو انہوں نے, آپ یقین کریں کہ وہ جو 2 شاپس تھیں انہوں نے وہ 8 شاپ کی جتنا سیل کا مطلب مجھے ٹارگیٹ آرڈر دیا. ماشاءاللہ, زبردست. صرف یہ تھا کہ میں ہیلو ہائی السلام علیکم کیسے ہیں, پہچانا آپ نے, میں آپ سے صرف ملنے کے لیے آئی ہوں, پروڈکٹ کی کوئی بات نہیں کی. تو وہ ایک آپ کا بیہیویئر بھی ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ اس چیز نے مجھے ماشاءاللہ کامیاب کیا ہے. اب سب کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, ساتھ کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلے 3 سالوں میں کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کی کمپنی کس لیول پہ چلی جائے گی؟ ہاں, امید تو اچھے کی ہے انشاءاللہ. بالکل. تو باقی اسی طرح اسٹرگل جاری رہے گی تو الحمدللہ ایک وقت آئے گا کہ آج یعنی ٹوٹل جتنا بھی سیٹ اپ ہے یہ انشاءاللہ میں اس کو, میری جو ایک خواہش ہے کہ میں اس کو آٹو پہ لے کے جاؤں گی. آٹو پہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس پہ لے کر جاؤں گی, اور اسی والے سے پروڈکشن ہے, اسی والے سے آگے جو پھر یہ ہوگا کہ ڈسٹریبیوشنز مختلف ایریاز ہیں وہاں جہاں میں خود نہیں جا سکتی ہوں, تو وہاں پہ میں, ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں, ابھی بھی کہا گیا مجھے کہ آپ ہمیں دیں ڈسٹریبیوشن ایسے ایریاز کی, ہمیں مال پرووائڈ کریں, تو میں فی الحال اتنی پروڈکشن نہیں پوری کر پا رہی. اچھا میڈم, ایک چیز یہ بتانی سچ ہے کہ یہ جو چاکلیٹ کا بزنس سٹارٹ کرنے کا ڈیسیژن آپ کا تھا, آپ کے ہسبینڈ کا تھا؟ ہسبینڈ کا تھا. آپ نے موٹیویٹ کیا؟ ہسبینڈ کا تھا, لیکن میں ویڈیوز دیکھتی تھی آپ کی بھی اور لوگوں کی بھی, تو میں تھوڑا سا ذرا اس چیز پہ تھی. ہاں مجھے بھروسہ تھا کہ ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی بنا لیں گے, اس لیے کہ مارکیٹنگ کا آلریڈی ہمارے پاس ایکسپیرینس تھا,
وہ ان کو اس چیز کی ٹینشن نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مینوفیکچرنگ میں سنبھال لوں گا اور مارکیٹنگ تم اچھے سے سنبھال سکتی ہو. ٹھیک ہے. تو بس کچھ حالات اور کچھ واقعات جیسے ہیں ہمارے، اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے بلوچستان صوبے پہ، تو صرف اس چیز کو لے کے دیکھتے ہوئے کہ جو میں نے ڈیلے کیا، مطلب 5-6 ماہ جو لگ گئے ڈیلے ہوا، وہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے. تو لیکن پھر آخر ہمت کی اور انشاءاللہ سٹارٹ لے لیا. ماشاء اللہ، یعنی کہ آج کے دن بہت کامیابی سے چلا رہی ہیں. جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ ٹھیک پاک ہے. کا اب لاکھ اور لاکھ احسان ہے. ملٹی پروڈکٹس ماشاء اللہ آج ڈسکشن ہوئی ہے جس طرح سے جی کافی چیزیں، اب انشاءاللہ یہ بھی ساتھ سپلائی کریں گی. ہاں جی انشاءاللہ اس پہ بھی پوری ابھی آپ سے ماشاءاللہ 1 گھنٹہ 1.5 کی میٹنگ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی پورا ورک کریں گے، اس کو بھی سٹارٹ لیں گے. اور اسپیشلی جوس جو آج میں نے ٹیسٹ کیا، بڑی بڑی برانڈس کے ہم نے جوس پیے ہیں، تو لیکن جو آج خاص جوس کو مطلب آج جو ٹیسٹ کیا، حالانکہ میں کہتی ہوں کہ واقعی خاص ہے. واقعی خاص ہے. میں تعریف کیا کہتے ہیں نا کہ منہ پہ تعریف نہیں کر رہی ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یعنی آپ باقی بڑی بڑی برانڈس کے آپ جب ٹیسٹ کرتے ہیں جوس، تو آپ اس کے مقابلے میں یہ خاص جوس اگر ہم نے جیسے آج ٹیسٹ کیا ہے تو کمال. فنٹاسٹک، زبردست. تھینک یو. زبردست. اور آج آپ نے فرسٹ ٹائم میرے خیال ادھر وزٹ کیا ہے جی یا پہلے بھی آپ آئی؟ نہیں پہلے فرسٹ ٹائم. ہسبینڈ آئے تھے اور آج میں ود فیملی آئی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے کیا کمنٹس ہیں عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ لاہور سینٹر کے بارے میں؟ بہت اچھا سٹاف، بہت اچھا مطلب ماحول. میں ایسی فیمیلز کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ڈرتی ہیں گھر سے نکلنے کے یا کسی دوسرے کا سہارا لے کے کہ چلے میں خود نہیں جا سکتی، اگر وہ ویڈیوز خود دیکھ رہی ہیں کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، مجھے یہ مشینری پرچیز کرنی ہے، درمیان میں مڈل مین کا رول ادا کرنے کے لیے کسی کو اگر وہ ہائر کر لیتی ہیں، کزن کو، بھائی کو، چچا کو، کہ آپ چلے جائیں، آپ پوچھائیں، بعد میں گھر میں کر لوں گی. نہیں، میں ان کو یہ کہوں گی کہ وہ خود آئیں، فیمیلز خود آئیں. اگر جینٹس آ کے یہاں سے مشینری پرچیز کر کے لے جا کے کاروبار کر سکتے ہیں تو آپ لوگ خود آئیں. یہاں پہ یہ سب فیمیل ہمارے بھائی سٹاف ہیں، ہے سارا، فیمیل سٹاف بھی ہے. بہن جب ہم نکلنا ہی ہے گھر سے تو پھر میں کہتی ہوں کہ مرد کیا تو عورت کیا، ہمت کرنی چاہیے. جب گھر سے نکلنا ہی ہے، جب کام ہی کر لینا ہے، کام کرنے کے گھر سے نکلنا ہے، تو پھر میں کہتی ہوں کہ ان ایسی خواتین کو میں پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ یہاں خود آئیں، ماحول دیکھیں، آ کے سب سے ملیں اور اپنی تسلی کریں. اس کے بعد اپنی پروڈکشن جس طریقے سے بھی سٹارٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، کسی لیول پہ بھی اگر ان کا جو بھی مائنڈ ہے. اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمارے ملک میں یہ ایک رواج پایا جاتا ہے کہ فیمیل اونلی ہاؤس وائف ہونی چاہیے، اس کو باہر کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو بزنس نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ یہ ایک کلچر ہمارا ڈیولپ ہوا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مسز حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بزنس کیا، بالکل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بزنس کو سنبھالا. سپورٹ فیمیل کیا تھی، بلکہ ان کا بزنس تھا، ان کے مال کو لے کر ملک شام جاتے، تجارت کرتے. تو فیمیل نے بزنس کیا اور بہت زیادہ کیا. آج کی فیمیل ڈرتی ہیں، ان کو کیا میسج دیں گی؟ میں پہلے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ دور بدل گیا، اب ڈر کو نکال کے پھینکنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں ابھی اسی طرف آ رہی تھی، آپ نے شاید میں نے جب آپ نے کہا نا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ جی ہمارا ایک کلچر، ہاں کلچر ایک الگ بات ہے، اسلام اور اسلام کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ الگ چیز ہے. تو دیکھیے کلچر ہمارا تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، لیکن ان رکاوٹوں کو ہمیں خود توڑنا ہے. اگر اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، آگے اپنے فیوچر کو سیو کرنا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں خود توڑنا ہے. دنیا کسی بھی حال میں خوش نہیں، ہم دنیا کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے خود سٹیپ لینا پڑتا ہے. آج الحمدللہ آپ کے ہسبینڈ بھی اور آپ خود بھی بزنس کر رہی ہیں، اور ایک کے ساتھ 2-3 اور بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں. تو اٹس ناٹ ایزی جاب، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. غربت سے ویسے بھی تو تنگ ہے، ویسے بھی تو لوگ تانے مارتے ہی ہیں نا، بالکل، کون سا لوگ چپ رہتے ہیں؟ غربت سے آپ کو ویسے زندہ ہی مار دیتے ہیں. دیکھیں کمپرومائزز بھی دیکھیں عورت کو کرنے پڑتے ہیں نا، اسی چیز کو لے کے کہ وہ سفل بھی کرے، اور جب وہ کمپرومائز بھی کرے اور مالی حالات کی تنگی بھی کاٹے جس کے اندر وہ ڈپریشن میں چلی جاتی، تب وہ ایک اچھی بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہے، کہ وہ ایک معاشرے میں آگے وہ اچھے انسان کیسے بنا کے پیش کر سکتی ہے جبکہ وہ ذہنی بیمار ہوگی.
جسمانی بیمار ہوگی. ہوں، کس وجہ سے؟ بے روزگاری کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، گھر غربت میں کی وجہ پیسے سے. نہیں ہیں. جب اس کے ہاتھ میں اگر اس کے، اور پھر یہ ہمارا معاشرہ ہمیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک عورت 2 قدم آگے بڑھا رہی ہے تو جو ان پڑھ لوگ ہیں یا گاؤں والے لوگ ہیں وہ اس چیز میں خوش ہونے کی بجائے عورت کو تنقید کرتے ہیں. تنقید کرتے ہیں، اس کو ڈس موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کمانے لگ گئی ہے تو مطلب بس یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. ہوں، بھائی اگر اس نے ہاتھ سے نکلنا ہے تو ہاتھ سے نکلنے کے اور بھی بہت راستے ہیں. پھر اس ہوں، نے کما کے ہی کیوں نکلنا ہے ہاتھ سے؟ صحیح ہے. مطلب وہ تو حلال روزی کی طرف حلال رزق ایسے ہی حلال ہے. کما رہی ہے. اگر اس نے ہاتھ سے نکلنا ہے تو پھر تو بہت آسان ہے. ہوں، پھر وہ اتنی اسٹرگل کر کے کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے والدہ، اس کے والد کا سایہ ان کے بچوں پہ رہے، ان کی تربیت اچھی ہو سکے، وہ اپنا ایک گھر، ایک جو ایک اس نے زندگی بسائی ہے وہ اس میں آباد رہ سکے. تو میں ایسے بھائیوں کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت دیکھیے اگر کوشش کرتی ہے تو کس کے لیے کرتی ہے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، گھر کی خوشحالی کے لیے. ایسے ہی ہے. تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے حوصلہ بننا چاہیے. آج میں بریک وائنڈ اپ کریں گے اس سے. ٹھیک ہے، آج میں جو ہوں، جہاں پہ ہوں، اپنے فیملی کی سپورٹ سے ہوں، اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ سے ہوں، اپنے بچوں کی سپورٹ سے ہوں. میرے بچے مجھے بہت مطلب موٹیویٹ کرتے ہیں. کہیں کسی چیز پہ آ کے اگر میں ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہوں تو میرے بچے الحمدللہ مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. ہسبینڈ میرے وہ بھی مجھے مطلب بہت سپورٹ کرتے ہیں، جس تھینک کی یو. وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. امید ہے کہ بہت سی خواتین کو اسپیشلی انکریجمنٹ ملی ہوگی اس ویڈیو سے. اور اگر آپ بھی ابھی تک غربت سے پریشان حال ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو سٹارٹ لینا ہوگا، شروع کرنا ہوگا. یا غربت سے مر جانا بہتر ہے یا غربت سے لڑ کے مرنا بہتر ہے. تو آپ غربت سے لڑو، فائٹ کرو. میں کسی اور کی تو بات نہیں کرتا، میں اپنے گھر کی بات کروں. تو جب میں تیسری کلاس میں تھا، گھر میں غربت اور فاقے کا عالم آ گیا تو میری ماں نے اپنے گھر سے ہمیں سموسے بنا کے دیے. چھوٹا ایسے بچہ تھا اس وقت میں، تیسری کلاس کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے. گلی گلی جا کے اس وقت ہم سموسے بیچتے تھے اور میری ماں گھر میں سموسے بناتی تھی. ٹھیک ہے. اور میدا لے کے آنا، گھی لے کے آنا، اس کو تلائی کرنا، سب کچھ گھر میں ہی بنتا تھا اور ہم بیچتے تھے. اور محلے سے کئی دفعہ خواتین اور بچے ہمارے گھر سے آ کے بھی سموسے لے جاتے تھے. آئیڈیاز بہت ہیں، بے شمار ایسے آئیڈیاز ہیں. اگر آپ ایسی گھریلو خاتون ہیں جو صرف گھر میں رہ کے بزنس کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی اپورچونٹی ہمارے پاس ہے، وہ بھی آئیڈیاز ہمارے پاس ہیں. گھر میں رہ کے کاروبار کریں، لیکن کریں، کچھ کریں. آج ہی فون اٹھائیں، کال ملائیں، اپنی فیکٹری کے مالک بن جائیں. لو جی، فیکٹری بھی لگا لی، پروڈکٹ بنانا بھی سیکھ لی. اب مسئلہ آ گیا بیچیں کیسے؟ پریشان کیوں ہیں؟ یہ کاروباری راز میں نے اگل دیے ہیں اس کتاب کے اندر کہ پروڈکٹ بنانے کے بعد بیچیں گے کیسے. سیل کے مسائل اور مارکیٹنگ کے مسائل، تمام تر ٹیکنیک اور گر اور جدید طریقے اس کتاب کے اندر تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں. یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جو بزنس کر رہے ہیں، جو سیلز مین ہیں، جو فیکٹری مالک ہیں، ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر، تنخواہ دار طبقہ، سبھی کے لیے. اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو تب بھی یہ کتاب آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوگی. اس کی قیمت 1000 روپے ہے. پورے پاکستان میں ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے. یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کامیاب کاروباری بن جائیں گے. تو فون اٹھاؤ، کال ملاؤ، اپنی فیکٹری کے مالک بن جاؤ.